أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. دروشي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حمید مجید. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یقیناً اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں جب تم بہت کمزور، بس اللہ سے ڈرو تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدر میں جتنے لوگ بھی شریک ہوئے تھے اللہ نے ان سب کی طرف جھانکا اور ان سب کو دیکھا اور ان کے دلوں کو انتہائی پاکیزہ پایا اور اللہ نے سب کی مغفرت فرمائی. اور اللہ نے فرمایا اے بدر میں شریک ہونے والے لوگوں تم جو چاہو کرو میں نے تمہاری مغفرت کر دی. اے بدر میں شریک ہونے والے لوگوں تم جو چاہو کرو میں نے تمہاری یقینی مغفرت کر دی. سبحان اللہ. جمعۃ المبارک کا بابرکت دن بھی ہے. جمعے کے دن کے مخصوص اعمال ہیں ہم سب کو کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ کو حدیث میں آتا ہے جمعے کے دن فجر کی نماز سب سے اچھی رہتی ہے. اس لیے جمعے کے دن فجر کی نماز خود بھی مسجد میں جماعت سے آ کے پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی جگائیں، ان کو کہیں مسجد ساتھ لے کر آئیں کہ چلو بھائی یہ اللہ کی محبوب ترین نماز. اسی لیے اس محبوب ترین نماز میں قرات بھی منفرد ہوتی ہے. جمعے کے دن نماز فجر میں پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم سجدہ پڑھنا اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر پڑھنا جس کو سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں یہ سنت ہے. اس کا پڑھنا سنت ہے. تو اس لیے جو ہے یہ بہت ہی اللہ کو محبوب نماز ہے. جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا یہ سنت ہے. شب جمعہ میں سورہ حامیم دخان کی تلاوت کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے. اللہ تعالیٰ جنت میں محل بناتے ہیں اس شخص کے لیے جو شب جمعہ میں سورہ حامیم دخان پڑھے 25ویں سورہ میں، اس لیے لازمی پڑھنی. اثر کے بعد سامنے لکھا ہوا ہے درود شریف اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم یہ 80 دفعہ پڑھ کے جانا چاہیے. 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. اس لیے یہ تھوڑا بہت اگر بہت بھی جلدی ہو تو 30-40 دفعہ پڑھ کے جائیں. کوئی نہ کوئی حصہ ہمارا بھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بدر کا تذکرہ فرما کر قرآن مجید میں غزوہ بدر کے بارے میں اللہ فرمایا بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی اور تم بہت قلیل تھے بس اللہ سے ڈرو تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو. غزوہ بدر جو ہے اس کا پس منظر کیا تھا، یہ کیسے ہو گیا غزوہ، یہ بدر کی جنگ ہوئی کیسے؟ اصل میں قریش کی آمدنی کا بڑا دار و مدار یہ تھا کہ سارے قریشی کاروبار میں انویسٹمنٹ کرتے تھے. سارے قریشی مل کر پیسے اکٹھے کرتے تھے. وہ پیسے کسی بندے کو کسی گروپ کو دے کے شام بھیجتے تھے. وہ شام میں جا کر ان پیسوں کی تجارت کرتا تھا، چیزیں لے کر آتا تھا اور پھر عرب میں وہ چیزیں فروخت کرتا تھا. یوں بزنس ہوتا تھا. تو جس بندے کی جتنی انویسٹمنٹ ہوتی تھی جتنا پیسہ لگا ہوتا تھا اس کو اسی حساب سے پروفٹ ملتا تھا. تو گھر بیٹھے بٹھائے پیسے دے دو، جو گروپ جس نے شام جانا ہے وہ جائے گا چیزیں لائے گا بیچے گا، آپ کو گھر بیٹھے بٹھائے پیسے ملتے ہیں. اس طریقے سے یہ تجارت کے اوپر ان کا بہت بڑا دار و مدار تھا. تو اس طرح سے ہوا کہ قریش نے اپنے پیسے شام جانے والے قافلے کو دیے اور قریش کو خبر ملی کہ اس مرتبہ جو قافلہ ہمارے پیسے لے کے شام گیا ہے پروفٹ بہت زیادہ ہوا اور کاروبار بہت اچھا رہا. یہ خبر کو ملی. اب جب وہ قافلہ واپس آ رہا تھا تو اس وقت قریش نے یہ منصوبہ بنایا کہ اس دفعہ جو ہمیں پروفٹ ملے گا اس پروفٹ کو ہم سارے کا سارا جنگی ساز و سامان خریدنے پر لگائیں گے. اور یہ مسلمان جو ایک نیا مذہب بن کر مکہ میں ابھر رہے ہیں، مدینہ میں چلے گئے ہیں، ان سب کو ایک ہی دفعہ ختم کریں گے. ہمارا یہ سارا پروفٹ ڈیفنس کے اوپر لگے گا بلکہ اٹیک کے اوپر لگے گا، جنگ پہ لگے گا. یہ ساروں کا منصوبہ بندی ہوگی. اب جب یہ ان کی منصوبہ بندی ہوگی تو مسلمانوں نے یہ سوچا کہ جب یہ قافلہ ابھی واپس آ رہا ہے مکہ میں پہنچنے سے پہلے راستے میں اس قافلے کو ہم روکتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں جتنے پیسے ہم مسلمانوں کے لگے ہوئے تھے اس کاروبار میں وہ ہمیں واپس اس لیے کہ تمہارا پروفٹ اسلام کی بے رکنی پر اور اسلام کو ختم کرنے پر لگے گا. ہم ایسے کاروبار میں شریک نہیں. لہٰذا مسلمانوں نے یہ ٹھان لی کہ جو ہی قافلہ مکہ میں پہنچ گیا اس وقت ان سے پیسے لینا اور اپنی اصل سرمایہ واپس لینا بہت مشکل ہو جائے گا. ان کو راستے میں ہی روکو، ان کو راستے میں ہی روکو اور ان سے اپنے کہو ہمارے جو پیسے تھے وہ بھی واپس کرو. ان پیسوں کا جتنا پروفٹ ہمارا بنتا تھا وہ ہمیں سارا واپس.
مسلمان اس ارادے سے نکلے تھے، لیکن جب مسلمان نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے تو قریش کو پتہ چلا. ابو جہل نے کہا یہ لازمی جنگ کے لیے نکلے، ان کا مقصد ہے اس قافلے کو راستے میں روک کر لوٹ مار کرنا اور سارے کے سارے قریش کا جتنی بھی جمع پونجی تھی وہ پلس پرافٹ سب لے لینا. چنانچہ ابو جہل نے مکہ میں میٹنگ کی اور کہا سب بھرپور جنگ کی تیاری کرو اور جتنا اسلحہ اور ساز و سامان ہو سکتا ہے وہ لے کے نکلو، مسلمان ہمارے قافلے کو لوٹنے کے لیے نکل پڑے. اس نے اور لائن اس کو رنگ دے دیا مسلمانوں کی جانب. چنانچہ کافر بھرپور جو ہے اپنی تیاری کے ساتھ ساز و سامان کے ساتھ، عورتیں بھی ساتھ لی ہوئی، عورتیں بھی جنگی گیت گا رہی ہیں، دف بجا رہی ہیں، یہ بڑے شان و شوکت سے نکلے کہ آج مسلمانوں کا صفایا ہے. آج مسلمانوں کا صفایا ہے اس لیے کہ مسلمانوں کی تعداد 313 اور کافروں کی تعداد 1000، 3 گنا سے بھی زیادہ، اور وہ پوری طرح ہتھیاروں سے لیس. یہ ان دونوں فوجوں کا مقابلہ بدر کے مقام پہ ہو گیا. ان دونوں فوجوں کا آپس میں آمنا سامنا بدر کے مقام پر ہو گیا. بدر ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ سے 130 کلومیٹر دور ہے. جب لوگ جو ہے عمرہ حج کرنے جاتے ہیں تو اسپیشل ٹیکسیاں بک کرا کے بدر کا میدان بھی دیکھنے جاتے ہیں کیونکہ اس کا ذکر قرآن میں ہے. تو وہاں پر آمنا سامنا ہوا اور غزوہ بدر وہاں پیش آئی. غزوہ بدر کی اسلام کے اندر تاریخ اسلام میں بہت اہمیت ہے، اس لیے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک کو ہوا. ابھی مدینہ ہجرت کیے ہوئے 2 سال گزرے تھے، 2 ہجری میں ہوا، اور اس جنگ کے بعد اسلام باقاعدہ ایک طاقت بن کر ابھرا. اس سے پہلے اسلام کمزور تھا، مسلمان مارے ہی کھاتے تھے. غزوہ بدر ہونے کے بعد اسلام ایک عظیم الشان طاقت بن کر دنیا کی جو ہے نقشے کے اوپر ابھرا. اسی لیے غزوہ بدر کو اللہ نے قرآن میں کہا یوم الفرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن. اس کو اللہ نے قرآن میں اسپیشل نام دیا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کا کامل توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ تھا، اس لیے کہ دشمن کے مقابلے میں اسلحہ بہت کم تھا، افرادی قوت بھی نہیں تھی، اور جنگ کے لیے مسلمان نکلے بھی نہیں تھے. مسلمانوں کے پاس اسلحہ صرف برائے نام تھا جو سفر میں ساتھ لے کے جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کا مقصد اس قافلے سے جنگ کرنا تھا ہی نہیں. وہ تو تجارت کر کے واپس آ رہا تھا، ان کو روک کر صرف یہ کہنا تھا ہمارا مال واپس کرو، اور اس مال کا جتنا پروفٹ ہے وہ واپس کرو. تو اس لیے مسلمان لڑائی کی وجہ سے گئے ہی نہیں، سامان بھی تھوڑا سا تھا. تو اس لیے مسلمانوں کا کامل بھروسہ اللہ کی ذات پر تھا. یا اللہ ہم تو بے سر و سامان نکلے ہیں، اب آپ ہی مدد کرو. تو توکل بہت کامل تھا، اور یہ اللہ کو پسند ہے. کامل توکل بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو. اور پھر یہ غزوہ اس لیے بھی اہم ہے، اس غزوے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت خود تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قیادت فرما رہے تھے، اور آپ نے ایسی جنگ کی کہ بہت طویل وقت تک سجدے کی عادت میں اللہ سے دعائیں کی. یہ ایسا منفرد جنگ ہے، ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کے دعائیں مانگے. تو اللہ نے پھر مدد بھی بے مثال دی، اور اس مدد کو قرآن کی زینت بھی دی، کیونکہ اللہ کے نبی دعائیں مانگ رہے ہیں اور حالت سجدہ میں مانگ رہے ہیں. اور یہ غزوہ اس لیے اہم ہے، غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کی مدینہ میں باقاعدہ حکومت بن گئی. اس لیے جنگ بڑی ہے. اس سے پہلے حکومت نہیں تھی، اپنی سارے کافر ہی حکومت کر رہے تھے، اس غزوے سے بنی. اور پھر غزوہ بدر اس لیے بھی اہم ہے کہ غزوہ بدر انسانیت کی تاریخ کی وہ واحد جنگ ہے جس میں براہ راست فرشتے ہوتے ہیں. کسی جنگ میں اللہ نے اپنی مدد تو کی، فرشتوں کو بدر کے علاوہ کسی جنگ میں نہیں اتارا. سبحان. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغیثون ربکم، وہ وقت یاد کرو جب تم اپنے رب سے دعائیں مانگ رہے تھے. تو دعائیں مانگنے کا اللہ نے قرآن میں اسپیشل ذکر کیا. اس سے پتہ چلا اللہ کو مشکل وقت میں دعائیں مانگنا بہت پسند ہے. اللہ نے غزوہ بدر میں جب اپنی مدد کا تذکرہ کیا تو کہا اللہ نے مدد اس لیے کی تھی کہ تم دعائیں مانگو. تو استغاثہ عربی میں دعا کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے نازل کرنے کا وعدہ کیا کہ تم لڑو، جب لڑائی شروع ہوگی تو میں عین دوران لڑائی 1000 فرشتے اتار دوں گا. اور اگر کافروں نے اچانک زور سے تم پر حملہ کیا تو میں 3000 اتار دوں گا. تم فکر نہیں کرنا. اگر کافروں کا حملہ زوردار ہوا اور بھرپور قوت کے ساتھ کیا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ. اللہ 3000 فرشتے اتارے. اور اگر بھرپور جنگ کے دوران تم نے ہمت نہ ہاری اور ڈٹے رہے تو اللہ 5000 فرشتے اتارے گا. سبحان اللہ. یہ 3 مختلف وعدے اللہ کی طرف سے قرآن کے. اور یہ جنگ اس لیے اہم تھی کہ اس جنگ میں اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ قرآن کے اندر کیا. قرآن میں 2 جنگوں کا ذکر ہے، غزوہ احد کا ذکر ہے اور غزوہ بدر کا، اور غزوہ حنین کا ذکر ہے. تو اس جنگ میں اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ کیا. یہ جنگ اس لیے بھی اہم ہے کہ کافروں کی جتنی قیادت تھی، جتنے بڑے بڑے سردار تھے، جتنے ظالم تھے، وہ سارے اس جنگ میں مارے گئے. ابو جہل جو اس امت کا فرعون کہلاتا ہے وہ اس جنگ میں مارا گیا. ولید بن مغیرہ مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، نضر بن حارث جو تھا وہ مارا گیا. یہ سارے چٹے ہوئے کافر بے ایمان تھے، ظالم قسم کے کافر تھے مکہ میں. یہ صحابہ کو سب سے زیادہ اذیتیں دیتے تھے. اور یہ اتفاق نہیں ہوا کہ آپ سمجھیں کہ یہ اتفاقی طور پہ سارے مارے گئے. اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی مدد تھی. اللہ نے سارے کافروں کا ڈھیر اکٹھا کیا اور ان کو بدر میں چن کے مار دیا. اور جو 70 اور بدماش بچے تھے وہ سارے قید ہو گئے. تو یوں کفر کی بنیادیں اس جنگ میں ہل گئی اور کفر کی بنیادوں میں دراڑیں پڑ گئی غزوہ بدر. اس کے بعد کفر میں طاقت نہیں آ سکی. اس لیے یہ غزوہ اہم ہے.
اور منافق کھل کر سامنے آ گئے. اس سے پہلے جو منافق تھے غزوہ بدر سے پہلے سارے ڈھکے چھپے ہوتے تھے, چھپ چھپ کر اسلام پر مسلمانوں پہ وار کرتے تھے. اس جنگ کے بعد وہ کھل کر حقیقت پتہ چل گئی کہ یہ لوگ منافق. تو یہ اس لیے یوم الفرقان, حق اور باطل, مومن اور منافق میں فرق کرنے والی جنگ تھی. اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیوں اتارا کہ فرشتے مسلمانوں کے دلوں میں سکون ڈال رہے تھے. مسلمان مطمئن دل کے ساتھ لڑے. جب آدمی کا دل مطمئن ہو تو آدمی مشکل سے مشکل کام بڑی آسانی سے کرتے ہیں. اگر دل پریشان ہو, دل میں طرح طرح کے خیالات ہوں, دل میں ہمت کمزور ہو, چھوٹا سا کام بھی نہیں کیا جاتا. دل مضبوط ہو تو آدمی دنیا کا مشکل کام بھی کر لیتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے فرشتوں کو اس لیے اتارا تمہارے دلوں کو وہ مطمئن کریں. اطمینان والے دل کے ساتھ اپنے سے 3 گنا زائد دشمن سے مسلمان ثابت قدمی سے لڑے. اور کیوں اتارا کہ اللہ مسلمانوں کے قدم مضبوط کرے. حوصلہ اور ہمت اگر آدمی کی مضبوط ہو تو دشمن جتنا مرضی طاقتور ہو اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں. یہ ایک بڑی قرآن کی بات ہے. اگر تمہارا حوصلہ اور ہمت مضبوط ہے, دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں. اور تمہارے پاس دنیا کا جدید اسلحہ ہو, جدید ترین ہو, آٹومیٹک بھی ہو, لیکن دل اندر سے کمزور ہے, دل ڈر رہا ہے. تلوار بڑی شاندار ہے لیکن ہاتھ کانپ رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. تلوار جو ہے وہ بالکل کند ہے, کچھ بھی اس میں نہیں ہے, لیکن لڑنے والا ہاتھ بڑا مضبوط ہے تو دشمن نہیں ٹھہر سکتا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے فرشتوں کو اس لیے نازل کیا تمہارے حوصلے اور ہمت, دل مضبوط رہے. سبحان. اور کس لیے کیا کہ دشمن کے دلوں میں ہیبت ڈال. دشمن یہ کہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ آیا تھا. ابو جہل مکے کی ساری قیادت کو لے کے آیا تھا اور بھرپور اسلحہ ان کے پاس تھا, لیکن اندر سے دل ڈر رہے. جب دشمن کے دل میں خوف آ جائے, بے شک اس کے پاس کتنا ہی اسلحہ کیوں نہ ہو, وہ مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ اندر دل ڈرے ہوئے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں میں نے دشمن کے دلوں میں فرشتے نازل کر کے ہیبت پیدا کر. باوجود یہ کہ وہ عورتوں کو بھی ساتھ لائے تھے, اپنی عورتیں بھی ساتھ تھی, گانا بجانے والیاں بھی ساتھ تھی, جو جنگی گیت بھی گا رہی تھی, دف بھی بجا رہی تھی, اور ان کی جمعیت بھی مسلمانوں سے 3 گنا تھی. اسلحہ بھی بھرپور تھا ان کے پاس, لیکن نہیں ٹھہر نہیں سکتے. اور اللہ کی یہ مدد آئی کہ سارے وہ ظالم کافر مارے گئے جو بہت زیادہ مسلمانوں کو جو اذیتیں دیتے تھے. تو علماء نے لکھا ہے کہ غزوہ بدر سے کئی سبق حاصل ہوتے ہیں. ایک بات یہ کہ اللہ نے جب غزوہ بدر کا ذکر کیا, اذ تستغیثون فرمایا, جب تم اپنے رب سے دعائیں مانگ رہے تھے, تو دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. دعا کے ذریعے انسان جو ہے بہت بڑی بڑی مسلمان کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے. اب یہاں غزوہ بدر میں اسباب بالکل بھی نہیں, ساز و سامان بھی کام, افرادی قوت بھی کام, لیکن مقابلے کے لیے آئے تھوڑی سی چیزیں لے کر, باقی سب دعاؤں کا ساتھ. اس دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے اس بدر میں فتح دی. اس بدر کی جنگ کو قرآن کی زینت بنایا اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے اس میں عبرت رکھی اور نصیحت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک دعائیں کی کہ آپ کی چادر بھی کندھوں سے گر گئی, اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت سجدہ میں دعائیں کی. اور پھر اس غزوہ بدر سے یہ بھی پتہ چلا کہ مشکلات میں ثابت قدم جو رہتا ہے وہ کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ اس لیے ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے. جب مسلمان ثابت قدم رہے تو اللہ نے فرشتوں کو اتارا. اور پھر غزوہ بدر اس لیے بھی اہم ہے کہ غزوہ بدر کی شان جو ہے, غزوہ بدر میں شرکت کرنے والوں کی شان پوری امت سے بلند ہے. جیسا کہ شروع میں نے حدیث پڑھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں ان مسلمانوں کو شریک کیا جو اللہ کو سب سے محبوب تھے. اور اللہ نے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے اللہ نے کہا ہے کہ آپ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ سے کہیں اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم. اے بدر میں شریک ہونے والے نبی کے صحابہ, تم جو چاہو کرو, میری تمہاری مغفرت کر دی. سبحان. ہمیں کیا حکم ہے کہ ساری زندگی نیک اعمال کر کے اللہ کی مغفرت کے ہم طالب ہیں, اللہ کی مغفرت کو تلاش کریں. ان لوگوں کی کیا شان ہے جن کے بارے میں اللہ خود فرما رہے ہیں تم جو چاہو کرو, تمہاری مغفرت پکی ہے. سبحان اللہ, کتنے خوش نصیب لوگ. تو یہ بدر میں شریک ہونے والوں کی شان ہے. اور پھر یہ ہے کہ دشمن کتنی ہی طاقت کے ساتھ کیوں نہ آئے میدان میں, اللہ کی تدبیر سب پر غالب ہے. اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں, اور اللہ جس طرح چاہتے ہیں حالات کا رخ موڑ دیتے ہیں. بدر والے شام سے تجارت کر کے آ رہے تھے, بہت زیادہ پروفٹ بھی ساتھ لا رہے تھے, کامیاب ترین تجارت کی تھی. ان کا ارادہ لڑائی کا بالکل نہیں تھا, وہ تو مکہ واپس پہنچنا چاہتے تھے. درمیان میں اچانک لڑائی ہو گئی. مسلمان یہاں سے نکلے اس قافلے کو ملنے کے لیے کہ قافلے والوں سے مل کر اپنا اصل مال و متاع اور پروفٹ لے لیں. لڑائی کا ارادہ ان کا بھی نہیں تھا. یہ وہ لڑائی ہے جس میں دونوں طرفوں کا ارادہ لڑائی کرنا, اور لڑائی اللہ کی طرف سے. تو اللہ حالات کے خالق ہے, اللہ حالات کے مالک ہے. کنٹرول حالات کا سارا اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. بعض دفعہ ایسے حالات بن جاتے ہیں آدمی کا کچھ بھی ارادہ نہیں ہوتا اور 2 ملکوں کی جنگ ہو جاتی ہے. یہ اللہ کی تقدیر غالب آتی ہے. بعض دفعہ بھرپور جنگی تیاری کے ساتھ 2 فوجیں سامنے آتی ہیں لیکن جنگ نہیں ہوتی. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی فوج کا ارادہ ہی نہیں ہوتا لڑنے کا اور سخت لڑائی ہوتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو بدر کی جنگ بھی اسی طرح سے ہوئی. آگے جو ہے تھوڑی سی اور بات ہے لیکن بات طویل ہو جائے گی, تھوڑا سا مسائل کی بات کرتے ہیں.
امام جو ہے اگر بقدر فرض قرات کر چکا ہو، اگر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، انہوں نے 2-3 آیات پڑھ لی ہیں، اس کے بعد وہ چوتھی پانچویں آیت پڑھ رہے ہیں یا تھوڑا سا قرات میں اتنی فرض قرات اتنی کر چکے ہیں اور پھر درمیان میں ان کو بھول لگ گئی، وہ بھول گئے، تو ان کو چاہیے جہاں وہ بھول گئے ہیں تو فوراً رکوع کر لیں یا وہ سورت چھوڑ دیں، کوئی اور سورت پڑھنا شروع کر دیں۔ امام بار بار جہاں سے بھول رہا ہے وہیں سے پڑھتا جائے اور جو پیچھے مقتدی ہیں ان کو لقمہ دینے پہ مجبور کرے، یہ مکروہ ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی آدمی امامت کرے، اگر کہیں سے بھول جائے تو وہاں سے پڑھنا چھوڑ دے، یا تو رکوع کر لے یا پھر اس کو چھوڑ کر کوئی اور سورۃ قل اللہ احد پڑھنا شروع کر دے اور وہ پڑھنے کے بعد پھر رکوع کر لے۔ مقتدیوں کو فرض نماز میں لقمہ دینے پہ مجبور کرنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر کسی نے لقمہ دے بھی دیا امام کو تو لقمہ دینے سے اور امام کو قرآن کی غلطی بتانے سے نماز فاسد نہیں ہوگی، نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ عورت اگر مرد کے ساتھ آ کر کھڑی ہو جائے نماز کے اندر تو دونوں کی نماز ٹوٹ جائے گی اگر وہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسی لیے حرمین شریفین میں خاص طور پر بلکہ خانہ کعبہ میں یہ بات ہوتی ہے، مسجد حرام میں مسجد نبوی کے اندر تو عورتیں نماز ہی الگ پڑھتی ہیں، ان کا تو سیکشن ہی الگ ہے۔ خانہ کعبہ میں جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو وہاں کے سیکیورٹی والے وہ عورتوں کو زبردستی بار بار اصرار کر کے ڈانٹ ڈپٹ کر مردوں سے الگ کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر کوئی عورت امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے کسی مرد مقتدی کے ساتھ کھڑی ہو گئی مل کر تو مرد کی نماز بھی ٹوٹ گئی، عورت کی بھی ٹوٹ گئی۔ مرد اور عورت اکٹھے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جماعت کی نماز، چاہے بیوی ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے بہن ہو، کوئی بھی ہو، حالت امامت کے اندر یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے بیوی بیٹی سب کو الگ عورتوں میں کھڑا ہونا پڑے گا، مرد کے ساتھ نہیں کھڑی ہو سکتی۔ یہ اہم مسئلہ ہے، اسے فقہ میں مسئلہ محاذات کہتے ہیں۔ محاذات کا مطلب ہے برابر میں کھڑے ہونا، تو عورت کا مرد کے ساتھ برابر میں کھڑے ہو کر جماعت کی نماز پڑھنا سنگین غلطی ہے، نہیں پڑھ سکتی عورت۔ اگر گھر میں بھی جماعت کروانی ہوگی، اگر کسی کی مسجد میں جماعت رہ گئی تو یہ طریقہ سب لوگ اپنایا کریں، اس میں ثواب بہت زیادہ ہے۔ اگر مسجد میں آئیں اور پتہ چلے مسجد میں جماعت ہو گئی ہے تو گھر چلے جائیں، اپنی بیوی اپنی بیٹی کو کہیں میں مسجد میں گیا تھا جماعت ہو گئی ہے، آؤ دونوں گھر میں جماعت کرواتے ہیں۔ تو مرد آگے کھڑا ہوگا، بیوی پیچھے کھڑی ہوگی۔ اگر دو مرد نماز پڑھیں گے تو امام یہاں پہ کھڑا ہے اور مقتدی یہاں کھڑا ہوگا، امام سے تھوڑا سا پیچھے ادھر دائیں طرف کھڑا ہوگا، دو بندوں کی نماز ہو جائے گی اور ان کو بھی جماعت کی نماز کا ثواب ملے گا 27 نمازوں کا۔ اور اگر گھر میں نماز پڑھیں، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی بیوی، آپ اسے کہیں اور دونوں جماعت کرتے ہیں، آپ آگے کھڑے ہوں گے، وہ پیچھے کھڑی ہوگی، اور یہ بہت پسندیدہ اور مستحب عمل ہے۔ اس لیے کبھی کسی کی اگر مسجد میں جماعت سے نماز رہ جائے تو اکیلے نماز نہیں پڑھنی، گھر والوں کو آپ مختلف پکنک میں لے کے جاتے ہیں، پارکوں میں سیر کرانے لے کے جاتے ہیں، بازار میں شاپنگ کرانے لے کے جاتے ہیں، تو کبھی بیوی بچوں کے ساتھ مل کر نماز بھی اکٹھے پڑھ لیا کریں، یہ بہت ثواب کا کام ہے۔ اور یہ بات بہت کم لوگوں کو پتہ ہے اور بہت کم لوگ اس بات کو اہمیت دیتے ہیں، اور بار کون جو بس ادھر ہی پڑھو تو چلو، یہ غلط بات ہے۔ گھر والوں کو بھی نمازی بنانا ہے، کبھی میاں بیوی اور بچے اور باپ بھی مل کر اکٹھے مل کر نماز پڑھا کریں، یہ بہت ثواب کا کام ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک بندہ اگر جماعت کی نماز رہ جاتی ہے تو مسجد میں کچھ لوگ وضو کر رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں بھائی آؤ ہم اکٹھے مل کر جماعت کرواتے ہیں، وہ بھی کروا سکتے ہیں، بھائی چانس مسجد کی نماز رہ گئی ان کی جماعت کی۔ اس سے زیادہ افضل یہ ہے کہ جس کی جماعت رہ گئی ہو وہ گھر میں جائے، اپنے گھر میں جانے سے پہلے بیوی کو فون کر دے کہ میں گھر میں آنا چاہتا ہوں، میری مسجد کی جماعت کی نماز رہ گئی، ہم دونوں اکٹھے جماعت سے پڑھیں گے نماز، ابھی نماز نہیں پڑھنی، تو گھر جا کے نماز پڑھے گا تو یہ زیادہ ثواب ہوگا، اس لیے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور پھر جو ہے اگر اللہ نہ کرے کبھی جو ہے امام کا کبھی وضو ٹوٹ جائے اگر نماز میں، تو امام جو ہے پیچھے سے کسی کو نائب مقرر کر دے، وہ آگے نماز مکمل کرے اور امام صفوں میں سے گزرتا ہوا وضو کرنے چلا جائے۔ لیکن اگر اللہ نہ کرے، اللہ ایسے نہ ہو، تمام ائمہ کو اللہ تعالیٰ استقامت دے، یہ حدیث میں اللہ کے نبی کی دعا بھی ہے، اللہم ارشد الائمہ، اے اللہ میری امت میں سے جو بھی مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے آپ اس کو راہ راست پہ رکھنا، اس سے نماز میں غلطی نہ ہو، اس کا کبھی وضو نہ ٹوٹے، یہ اللہ کے نبی کی اماموں کے لیے دعا ہے۔ اور مؤذنوں کے لیے بھی دعا ہے اللہ کے نبی کی، اللہم اغفر للمؤذنین، اے اللہ میری امت میں جو بھی اذان دے آپ اس کی مغفرت فرمائیں، اے اللہ میری امت میں جو بھی اذان دے اس کی آپ مغفرت فرمائیں۔ ہم دوسرے لوگوں سے کہتے ہیں ساڑھے سے دعا کرے ہو، ساڑھے سے فلاں کرے ہو، اے کرے ہو، اور کہنے کے اندر اخلاص بھی نہیں ہوتا، روایت سمجھ کے کہتے ہیں جس کام میں اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں وہ کام کریں ہم، اذان دیں صرف ثواب کی نیت سے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ اس پر رحم فرمائے جو عصر کی 4 سجدے پڑھتے، وہ عصر کی 4 سجدے بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، ٹائم ہی نہیں ہوتا، مصروفیت سے اپنی دکان اور کام کاج کو چھوڑ کے آتے ہیں، تو آپ نے فرمایا رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4، اے اللہ اس پر رحم فرمائے، دنیا آخرت میں رحم فرمائے جو عصر کی 4 سجدے پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس لیے پڑھنی چاہیے، تھوڑا کبھی کبھی ٹائم نکال کر ضرور یہ کوشش کرنی چاہیے۔
تو اس لیے اگر امام کا وضو ٹوٹ گیا، امام نے کسی کو پیچھے نائب نہیں بنایا، امام کی نماز بھی ٹوٹ گئی، مقتدیوں کی بھی ٹوٹ گئی۔ لوگ کہتے ہیں نا جی اپنا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، امام جو بھی ہو، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ امام اور مقتدیوں کی نماز آپس میں لنک اپ ہے۔ اگر آپ نے امام نعوذ باللہ بدعتی منتخب کیا ہے جو اہل بدعت میں سے ہے، جس کے عقائد ہی ٹھیک نہیں ہے، تو ساروں کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ غلط بات ہے جی، ہم نے اپنی نماز پڑھنی ہے، ہمیں کیا امام کا جیسے بھی عقیدہ ہو، ہمیں اس سے کیا غلط ہے؟ یہ غلط بات ہے۔ امام کی غلطی سے سارے مقتدیوں کی نماز خراب، اور امام اگر بھول جاتا ہے تو وہ خود بھی اللہ نہ کرے سجدہ سہو کرے گا، پوری مسجد کو بھی کرائے گا۔ امام کا وضو ٹوٹ گیا تو مقتدیوں نے تو کوئی غلطی نہیں کی، ان کا وضو تو نہیں ٹوٹا، لیکن امام کے جانے سے ساری پوری مسجد کی نماز ٹوٹ گئی۔ اس لیے ہمیشہ صحیح عقائد جس کے ہوں، جو سنت کا پابند ہو، جس کے عقائد بدعت سے پاک ہو، سنت کے مطابق ہو، قرآن کے مطابق ہو، وہ بدعتی گمراہ آدمی نہ ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے۔ اور یہ جاہلوں کا کہنا غلط ہے، ہماری اپنی نماز ہے، امام کی اپنی نماز ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، امام نے اپنی قبر میں جانا ہے، یہ غلط بات ہے۔ اس لیے کہ دونوں کی نمازیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ امام اگر غلطی کرے گا تو ساری مسجد بھی پیچھے شریک ہوگی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ الگ نمازیں نہیں ہیں، دونوں کی جڑی ہوئی ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں قرآن میں یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت میں ہم ہر شخص کو امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس لیے امام کی بڑی وقت ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ نمازی کے آگے سے گزرنا سخت گناہ ہے۔ اگر کوئی آدمی نمازی کے آگے سے گزر رہا ہو، حدیث میں آتا ہے نمازی ہاتھ آگے کر کے اس کو روکے، وہ گزرنے والا شیطان ہے، اس سے لڑے آدمی۔ خود میں نے حرم کے اندر دیکھا، وہاں بعض کیونکہ پوری دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں کھانا عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، تو بعض لوگ اس کی بڑی پابندی کرتے ہیں۔ کہیں پر گزرتے ہوئے ایک بندہ سامنے آ گیا، وہ نماز پڑھنے والے سے آگے ہاتھ کر کے روک دیا، پھر گزرنا چاہتا تھا، زور سے اس کو۔ ہماری مسجدوں میں تو اس کا اہتمام اتنا نہیں ہوتا، کہیں بھی ایسے نہیں، کوئی اللہ ماشاءاللہ کسی کو مسئلہ بتاؤ، ورنہ جو بندہ سامنے سے گزر رہا ہو ہاتھ آگے کر کے اس کو روک دے، نماز نہیں ٹوٹے گی۔ ہاں بہت زیادہ اس کے کھل جائیں گے، ریزسٹ کریں گے، آگے بڑھیں گے، وہ ادھر کرے گا، پھر ٹوٹ جائے گی۔ لیکن ایک دفعہ یوں آگے ہاتھ کر کے اس کو پیچھے کرنا کہ خبردار میں نماز پڑھ رہا ہوں، سامنے سے نہ گزرو، یہ بالکل جائز ہے، حدیث میں بھی آتا ہے۔ جو سامنے سے گزر رہا ہو آگے مقابلہ کر کے اس کو روکو، اس لیے کہ گزرنے والا شیطان ہے، شیطان اس کو مجبور کر رہا ہے آگے سے گزرنے کے لیے۔ اس لیے جو ہے بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں جلدی کے اندر، وہ اتنی پرواہ نہیں کرتے، خاص طور پہ ہماری مسجد میں یہ پچھلی والی صف ہے، پیچھے سے گزرنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ جنہوں نے جلدی جانا ہوتا ہے پھر وہ گزرنے والے کو نہیں دیکھتے، وہ اپنے کام ان کو دیکھتے ہیں، ہمارے کام سے جانا، وہ سامنے سے پھلانگتے ہوئے جاتے ہیں، گزرتے ہوئے جاتے ہیں۔ اس لیے جو ہے ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اگر بہت زیادہ اس کے ساتھ الجھے تو نماز پڑھنے والے کی نماز ٹوٹ بھی سکتی ہے، اس کا بھی خیال کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو یاد رکھے۔